کچھ پلان بنا کے جاؤ دوست. جانتے ہیں آپ ہفتے میں کم سے کم ایک کام تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ. ہفتے میں ایک کام تو کر سکتے ہیں. آنے والے 2018 میں 50 مرتبہ جو ہے جمعہ آنے والا ہے. 50 مرتبہ جمعہ آنے والا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ چلو بھئی 50 جمعہ میرے 2018 میں آنے والے ہیں نا, تو میں جلدی جو ہے جمعہ کو حاضر ہو جاؤں گا, لوگوں سے پہلے میں حاضر ہو جاؤں گا. کبھی اونٹ کا ثواب, کبھی گائے کا ثواب, کبھی بکری کا ثواب, کبھی جو ہے مرغی کا ثواب, کبھی انڈے کا ثواب, یہ سب ثواب ہم لیں گے انشاءاللہ. یہ پلان بنائیں. میں جمعہ برابر جو ہے یہاں پر وقت سے پہلے آ جاؤں گا. جمعہ 50 جمعہ ہمارے پاس آنے والے ہیں. 2018 میں 50 مرتبہ جمعرات کا دن آنے والا ہے. کبھی ایک جمعرات ہم سوچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو روزہ رکھتے تھے تاکہ اعمال روزے کی حالت میں پہنچیں, تو یہ سوچ سکتے ہیں ہم چلو ہم جمعرات کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. 50 مرتبہ جمعرات آنے والا ہے. 50 مرتبہ پیر کا دن آنے والا ہے. پیر کا روزہ رکھنے کی ہم نیت کر سکتے ہیں کہ چلو بھائی ہم ایک روزہ پیر کا رکھ لیں گے. یہ پلان بنا سکتے ہیں. آپ صرف نیا سال مبارک مبارک بولنے سے نہیں ہوتا, عمل کرنا پڑے گا, ایکشن لینا پڑے گا تو برکت والا بن سکتا. عمل کی بات آ جاتی ہے نا, ذرا مشکل لگتا ہے. آپ ہفتہ واری کچھ پلان بنائیں آپ کہ بھائی میں آنے والے 50 جمعہ کے اندر ہر جمعہ کو میرے سامنے گزرنے والے ڈبے میں کچھ نہ کچھ ڈالوں گا میں. آپ نیت کر لو. آپ ہر جمعہ کو میں مسجد کے باہر کھڑے ہونے والے کو 5 روپے دے دوں گا. نیت کر لو. آپ ارادہ کر لے سکتے. آپ ہر جمعہ کو میں آنے والے 50 جمعہ میں کیا کروں گا, میں کھانا کھلاؤں گا. کبھی دوست کو کھانا کھلاؤں گا, کبھی جو ہے کسی مسجد کو دیکھا میں نے وہاں پر امام خود بنا کر کھاتا ہے, کبھی اس کو کھانا کھلا دیا. مؤذن خود کھانا بنا کھاتا ہے, اس کو میں نے کبھی کھلایا, کبھی رشتہ داروں کو کھلا دیا. آپ جمعہ پلان بنا سکتے ہیں. آپ یہ کیا ہے جمعہ کہیں بدعت تو نہ ہو جائے. ہم بدعت کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو ایک پلان بنانے کی بات کر رہے ہیں. آپ چہارشنبہ کھلاؤ آپ کہ بھئی میں جو ہے چہارشنبے کے دن میں جو ہے کام کروں گا. روز چہارشنبہ جب آئے گا تو میں کام کروں گا. میں جاتا ہوں اپنے دکان پہ, میرے ساتھ 2-3 جو ہے نوکر بھی کام کرتے ہیں. چلو آج میں جو ہے لنچ ان کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا. ایک کام میرے ساتھ کرتا ہے, ایک آدمی میرے ساتھ کام کرتا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو کھانا کھلاؤں گا. ایک کام کر سکتے آپ. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہفتہ واری کچھ نہ کچھ ہم کام کر سکتے ہیں. ہفتہ واری ہم کچھ نہ خیر کا کام کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے دوست. ارادہ کرو تو کوئی مشکل نہیں, ارادہ نہیں ہوا تو چھوٹا کام بھی مشکل نظر آئے گا, چھوٹا کام بڑا گمبھیر نظر آئے گا آپ کو. اور آپ چھوٹے چھوٹے کام کریں. ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی 50 مرتبہ سنڈے آنے والا ہے. 50 مرتبہ میرے پاس سنڈے آنے والا ہے 2018 کے اندر. تو کیا کر سکتا ہوں میں بھئی, اور دنوں کے اندر تو بیزی رہتا ہوں, اور دنوں تو میں بیزی رہتا ہوں. اب سنڈے تھوڑا فری رہتا ہوں نا, تو ایک کام کر سکتے ہیں اپن. چلو بھئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جائیں گے, اذکار کریں گے, اور پھر اشراق کی نماز پڑھ کر جائیں گے. تو حج اور عمرے کا ثواب لے کر ہم جاتے ہیں. ہفتے میں ایک مرتبہ ہم کر سکتے ہیں. اور دنوں میں بیزی ہے, ٹھیک ہے. سنڈے تو بیزی نہیں ہو سکتا ہے نا. کیا فجر کے بعد بیٹھ کر اشراق کی نماز پڑھ کر جائیں گے تو حج اور عمرے کا ثواب. اگر ہم اس 2018 میں ہر سنڈے کو یہ کام کریں گے تو 2018 میں ہم 50 مرتبہ حج کا ثواب لے کر جائیں گے, 50 عمرے کا ثواب لے کر جائیں گے. بولنے سے مبارک نہیں ہوتا دوست, عمل کر کے جو ہے دیکھنا پڑے گا تو مبارک بن سکتا ہے. 2018 میں اب ہمارے سامنے پورے سال کے اندر 1825 فرض نمازیں آنے والے ہیں. 1825 فرض نمازیں آنے والے ہیں. اس میں آج 12 دن تو گزر چکے ہیں. 12 دنوں کے اندر جو ہے اب یہ 2 نمازیں تو جو ہے چلی جانے والی ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس ایک معنی میں 1768 نماز ہمارے پاس ہیں. 1768 نمازیں ہمارے پاس ہیں. ہر نماز کو ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اگر ہم 2018 کی ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں 27 سال نماز پڑھنے کا اجر ہم کو ملتا ہے. 27 سال
سال نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. وہ کیسے کہ بھی ایک نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے نا تو 27 نمازوں کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے. 27 نمازوں کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے. ایک سال تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی آپ تو گویا 27 سال آپ نماز کا ثواب لے کر جا رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں ائمہ حضرات. ہاں کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں امام حضرات, کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں مؤذن حضرات جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ان کو پڑھنا پڑتا ہے. گویا ہر سال وہ 27 سال کی نماز کا ثواب لے کر جاتے ہیں ماشاءاللہ. اگر وہ زندگی میں 10 سال 20 سال پڑھائیں گے تو کتنا ثواب لے کر جاتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں تو یہ سب چیزیں ہمیں انٹینشنلی ہمیں کرنا ہوگا. اور 36 مرتبہ اس 2018 میں ایام بیز آنے والے ہیں. 13 14 15 چاند کی تاریخ 36 مرتبہ آنے والی ہے. اس میں روزہ رکھنے کا پلان ڈالیں گے انشاءاللہ. اور جانتے ہیں آپ اللہ تعالی مومن کو اتنا بڑا گڈ لک بنا رکھا ہے. 1 منٹ کے اندر وہ بیٹھے 1 منٹ میں وہ اگر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اگر یہ سورہ یعنی 1 منٹ اگر 2 بار پڑھتا ہے, 1 منٹ میں اگر 2 بار پڑھتا ہے بندہ تو جانتے ہیں آپ کیا ملنے والا ہے اس کو 3840 نیکیاں اس کو ملتی ہیں. دوست نیا سال مبارک کیسے ہوگا؟ کچھ نہ کچھ کرنے سے مبارک ہوگا نا. 1 منٹ میں اگر آپ 2 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو 3840 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے. کام کرنا ہے, عمل کرنا ہے. اگر آپ 1 منٹ کے اندر 6 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں, 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو گویا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 قرآن کا اجر ہم کو ملتا ہے. تو اگر 2 بار اگر ہم قرآن پڑھ اگر ہم 6 بار پڑھتے ہیں تو 2 مرتبہ سورہ اخلاص 2 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہم کو ملنے والا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے کام بھی ہمارے سامنے موجود ہیں, بڑے بڑے کام بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اس 2018 میں سارے کام انٹینشنلی کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ ملٹی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو لیول سے اللہ اجر عطا کرنے والا ہے. بس آپ وضو کر کے آئے, آپ وضو کر کے بیٹھے وہ لوگ بس آئے, وضو کر لی, آ کے سنت پڑھ لیے, اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا مائنڈ میں تھا آپ کے؟ کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا ہمارے مائنڈ میں. بس آنا ہے, وضو کرنا ہے, بیٹھ جانا ہے, نماز پڑھنا ہے, جمعہ پڑھنا ہے, چلے جانا ہے, اتنا ہی تھا نا. لیکن ایک وضو ہم نے کیا, اس ایک وضو کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو 7 نعمتیں عطا کرتا ہے. ایک وضو ہم نے کیا تو وضو کا سب سے پہلا فائدہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہم کو ملنے والی ہے. دوسرا فائدہ شیطان جو گراہ لگا کر بیٹھا ہوا رہتا وہ کھول دیتا ہے. تیسرا فائدہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء چمکتے دمکتے ہوئے رہیں گے. چوتھا فائدہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے سارے گناہ معاف, ہمارے آنکھوں کے گناہ معاف, ہمارے چہرے کے گناہ معاف, ہمارے پیروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پانچواں درجات بلند ہوتے ہیں. چھٹا یہ مومن کی صفت ہے, ایمان کی علامت ہے. ساتواں جنت کا سبب بننے والا ہے. ایک وضو ہم نے کیا, 7 فائدے ہم اٹھا رہے ہیں. تو ویسے ہر کام کے 5 سے زیادہ ہی نعمتیں ہیں, 5 سے زیادہ ہی فضیلتیں ہیں. ایک کام کرو اور یہ دل میں ارادہ کرو کہ اللہ اس وضو کر رہا ہوں, اس سے جتنے تو نے فضیلت بیان کر رہا ہے نا وہ سارے مجھے ہونا. مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں, مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں, آپ ارادہ کرو پورے ملنے والے انشاءاللہ. مسجد کو آئے, اے اللہ میں مسجد کو جا رہا ہوں, اس کے لیے تو کیا کیا اجر بیان کر رکھا ہے, تیرے نبی نے کیا کیا بیان کر رکھا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے سارے ہونا. نیت کر کے آپ کاروبار جا رہے ہیں, اللہ کاروبار کو جا رہا ہوں, حلال کمانے جا رہا ہوں, اس میں کیا کیا تو نے رکھا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن سب مجھے ہونا. آپ کا ہر کام, آپ کا کاروبار, آپ کا کام, آپ کی تجارت, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, گھر میں لانا لے جانا, سودا لے کر جانا, بچوں کھلانا, سب کچھ اجر سے بھرا ہوا ہے. دوست سب کچھ اجر سے بھرا ہوا ہے. لیکن بس ہم اس نیت سے کریں کہ اے اللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا اس میں تیری رضا شامل ہو,
تیری خوشنودی شامل ہو، تو راضی ہو جائے، بس اگر یہ نیت ہے تو ہر کام مومن کا خیر برکت والا ہے۔ تو یہ 2018 ہم اس کو برکت والا بنا سکتے ہیں، صرف بولنے سے نہیں، عمل کر کے بنانا پڑے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ عمل کر رکھا ہے اس کو تو قبول فرما، اور آنے والی زندگی میں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر تو کسی کو عمل صالح کی توفیق دیتا ہے تو گویا تو اسے راضی ہو رہا ہے، اور اگر تو کسی کو عمل صالح کی توفیق نہیں دیتا ہے تو اسے ناراض ہے۔ ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ قرض کو اس سال ہماری زندگی سے مٹانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، اور جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو مسجد تک آنے کی توفیق عطا فرما، جو بہنیں بیٹھی ہوئے ان کے بہتر جوڑا عطا فرما، جو بھائی نکاح کرنا چاہتے ہیں بہتر جوڑا عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہماری ماؤں کو فرما بردار بہو عطا فرما، ہماری بہنوں کو محبت کرنے والی ساس عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو ٹینشن فری کاروبار عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو سود سے نجات پانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ سکون والی زندگی عطا فرما، محبت والی زندگی عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما۔ ہمیں ایسے بنا کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمیں ایسے بنا کہ لوگ ہمارا انتظار کریں، ہمیں ایسے بنا کہ لوگ ہمارے حق میں دعائیں کریں۔ باری تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے حق میں دعا کرنے کی